یہ جو بچ نکلنے میں کامیاب ہوئے یہ پیش ٹو کے لوگ ہیں. جتنی یہاں پر لوگ مرے ہیں پہلے سے تعینات نہیں تھے اس پہ. 12-1 بجے سے انہوں نے محسوس کیا تو انہوں نے پھر یہ کافی لوگوں کو یا تقریباً کوئی 40-45 لوگوں کو پہنچا دیا جن کے آرڈر بھی نہیں تھے. یعنی کافی لوگ چھٹیوں پر بھی تھے. انہوں نے خود یا خود کلاشن کو اٹھا کے جذباتی ہو کے یہاں پر آگے لڑنے کے لیے. سیاسی پارٹی لواحقین میرے آنے کے منتظر ہیں. سیاسی پارٹیاں جو ہے وہ برداشت نہیں کرتے. ان کو پتہ ہے کہ ان کے آنے سے پھر ہماری سیاسی دکانداری بند ہو جائے گی. قربانی کا بکرا زیارت کے عوام کو کیوں منایا جا رہا ہے؟ کیا اختر مینگل صاحب کے خزدار میں یہ دہشت گردوں کے ہاتھوں کافی لوگ نہیں مرے؟ کیا محمود خانہ چکزی کے علاقے میں دہشت گردوں کے ہاتھوں لوگ نہیں مرے؟ بلوچستان کا مسئلہ اگر انہوں نے اٹھانا ہے، زیارت کی لاشوں کو استعمال نہیں کرنا ہے، تو پھر جہاں جہاں بھی کوئی لاشیں انہوں نے اٹھائی ہے اس کو دفنانا نہیں ہے، اس کو پھر جرگہ میں پہنچا دیں. ورثاء کے لیے یا بچوں کے لیے 1,20,11,00,000 روپے وہ باقاعدہ ریلیز آرڈر تقریباً ہر ایک کے گھر پہنچا دیے ہم نے. میرے ڈسٹرکٹ میں سب سے زیادہ میرے ڈسٹرکٹ میں ایمبولینسز کھڑی ہیں. 30 کے قریب میرے ڈسٹرکٹ میں صرف میں نے ایمبولینس دیے ہیں. تو جس وقت واقعہ ہوا میرے ایمبولینسز جلوس کی شکل میں وہ جلوس کی ویڈیو بھی بھجوا دیتا ہوں. میں نے ان کی ٹینکیاں بھر کر کے روانہ کر دی. آج ہے میرا دہشت گردوں سے میرا رابطہ ہے تو کم سے کم یہ ایک اوپن فورم پہ ایک میرے ساتھ مقابلہ رکھیں. میں اس کے لیے تیار ہوں. جہاں تک کچھ لوگ جو بازیاب ہو گئے یا بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے، میں ذرا اس کی تفصیل آپ کو بتاتا چلوں. ان کی تفصیل یہ ہے کہ مانگی ڈیم کا پروجیکٹ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا یا سنا ہوگا. دیکھا نہیں ہوگا، سنا ہوگا. جس وقت میں PHE منسٹر تھا، اس سے پہلے بھی یہ PHE کے ساتھ ہے. تو یہ تقریباً کوئی 11-12-10 ارب سے اوپر یا 11-12 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے. وہاں ایک ڈیم بن رہا ہے. ڈیم سے پھر پانی آئے گا کوئٹہ شہر میں یا سرا گوڑگی میں انہوں نے بڑا ٹینکس بنائے ہیں. یہ پمپ یعنی کافی جگہ پہ انہوں نے پمپ اسٹیشن بنایا ہے. یعنی پمپنگ کر کے انہوں نے پانی پہنچانا ہے یہاں پہ، کیونکہ کوئٹہ اور یہ تھوڑا سا ہائٹ پہ میرے خیال میں گریویٹی پہ نہیں ہے، تو یہ پانی پمپنگ کے ذریعے یہاں پہ پہنچائیں گے. تو ایک پمپ اسٹیشن جو کہ مانگی ڈیم پہ لگا ہوا ہے، ایک پمپ اسٹیشن پھر دوسرا لگا ہوا ہے، ایک پھر تیسرا لگا ہوا ہے. اس طرح سرا گوڑگی تک کافی پمپ اسٹیشن لگے ہوئے ہیں. یعنی ہر پمپ اسٹیشن کے درمیان 3-3 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. پہلے جو پمپ اسٹیشن ہے اس کو فیز 1 کہتے ہیں، پھر دوسرے کو فیز 2 کہتے ہیں، تیسرے کو فیز 3 کہتے ہیں. جو ابھی لوگ کہتے ہیں کہ فیز 3 پہ، آپ نے سنا ہوگا کہ فیز 3 پہ. اس میں ہر پمپنگ اسٹیشن پہ کافی قیمتی مشینری پڑی ہوئی ہے وہاں پہ. تو یہاں فیز 2 پر بھی لوگ وہاں پر ان کی ڈپیوٹ تھے. یہ جو بچ نکلنے میں کامیاب ہوئے یہ فیز 2 کے لوگ ہیں. فیز 3 پہ جب لڑائی شروع ہو گئی تو یہاں پر یہ بھی میں بتا دوں آپ کو کہ جتنی یہاں پر لوگ مرے ہیں یہ پہلے سے تعینات نہیں تھے اس پہ. یہاں پر کچھ لوگ تعینات تھے. پھر وقتاً فوقتاً جس طرح یہ صبح سے لڑائی مطلب ایک پیر میں یا دن کے 12-1 بجے سے انہوں نے محسوس کیا تو انہوں نے پھر یہ کافی لوگوں کو یا تقریباً کوئی 40-45 لوگوں کو پہنچا دیا. اس میں کئی تانوں سے لوگوں کو کلوز کر کے یہاں پہ پہنچا دیا. اور اس میں یہاں تک بھی میں بتا دوں کہ لوگ ہیں کہ جن کے آرڈر بھی نہیں تھے، یعنی کافی لوگ چھٹیوں پر بھی تھے. انہوں نے خود یا خود کلاشن کو اٹھا کے اپنے جذباتی ہو کے یہاں پر آگے لڑنے کے لیے. پولیس کی سپاہی کی میں بات کر رہا ہوں. تو یہاں پر جب لڑائی ہوئی یہاں سے کوئی 3-4-5 لوگ نکلے ہیں جو ہماری تحصیل زیارت کے ہیں، اور ایک پنجابی DSP ہے پنجاب کے ہیں. وہ میرے رشتہ دار نہیں، میں اتنے آپ کو بتا دوں. اور اس کے ساتھ پھر 1-2 اور بھی سپاہی نکلے. ایک SHO ہماری نکلا ہے، وہ ہماری تحصیل زیارت کے ہے. میرے ووٹر بھی ہے، اس میں شک نہیں ہے. باقی جو میرے رشتہ داروں کی بات ہوئی وہ فیز 2 پر وہ تعینات تھے پہلے سے. جیسے ان کو پتہ چلا کہ یہاں لڑائی شروع ہو گئی وہ وہیں سے بھاگ گئے. صرف میرے 3 رشتہ دار نہیں تھے. میں تو سب سے پہلے کہتا ہوں زیارت کے جتنے لوگ ہیں میرے رشتہ دار ہیں. یہ جو تفرق پیدا کر رہے ہیں یہ ان ناکام لوگوں کا کام ہے جو ان کو یہاں پر تل درنے کا جگہ نہیں ملتا، پاؤں رکھنے کا جگہ نہیں ملتا. اب یہ ان لوگوں کا اس حلقے سے جنازہ نکل گیا. اب اس طرح کوششوں سے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ دومر صاحب جس طرح معمولی ڈیمیج ہو جائے ان کی سیاست. میں ایک بتا دوں، میں پورے واقعے سے خدا گواہ ہے میں 100% لاعلم تھا. میں اسلام آباد میں تھا، میں شام کو پہنچا، صبح یہ واقعہ ہوا. تو میں اتنی ظالم نہیں ہوں جتنے باقی لوگ ہیں.
میں نہ کبھی سیاست لاشوں پہ میں نے سیاست کی ہے، نہ میں نے کسی کے خون پہ سیاست کی ہے۔ مجھے عوام نے منتخب کیا ہے، میرے 20 سالہ ایک کیریئر پڑا ہے یہاں پہ، میں نے عوام کے دلوں پہ راج کرنی ہے، میں نے عوام کے خون پہ سیاست نہیں کرنی، نہ میں اتنے اللہ نہ کرے کہ میں اتنے گناہ گار ہوں کہ مجھے باقی میرے رشتہ دار مر رہے ہیں اور میں نے 3 رشتہ داروں کو، میری اتنی بات چلتی ہے، میں نے باقیوں کو نہیں بچایا، صرف 3 بندوں کو میں نے بچایا۔ یہ ان کا یہ گمراہ کن پروپیگنڈا ہے۔ یہاں اپنی تقریریں کرتے ہیں اور گورنمنٹ کو بلیک میل کرتے ہیں، لیکن زیارت کی شہداء کے لیے اس مطالبات میں زیارت کی شہداء کے لیے ایک لفظ تک بھی نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے ہم نے آج کی پریس کانفرنس سے شہداء سے بھی شہداء کے لواحقین سے بھی یہ اپیل کرنی ہے، اور ساتھ ساتھ ہم نے سیاسی پارٹیوں سے ہم نے یہ گزارش کرنی ہے کہ ہم آپ کے مشکور ہیں کہ آپ نے ہمیں، یقیناً سیاسی پارٹیوں کا یہی ایک ذمہ داری بنتا ہے کہ وہ اس طرح غم کی گھڑی میں اپنے عوام کے ساتھ جا کے اظہار یکجہتی کرے۔ آپ لوگوں نے اظہار یکجہتی کر لیا، آپ نے زیارت کی عوام کی دل جیت لیے۔ انشاءاللہ اگر یہ ساری پارٹیاں پھر الیکشن میں منتشر نہیں ہو گئے، یہ ہماری وعدہ ہے 6-7 پارٹیاں انشاءاللہ ان کے مقابلے میں ہم الیکشن بھی نہیں کریں گے۔ اتنے احسان ہمارے اوپر کیا، لیکن ایک سوال ضرور ہم کریں گے اس وقت کہ مزید ہمیں کم سے کم ایک لاصل جنگ کی طرف، ایک لاصل دھرنے کی طرف ہمیں نہ دھکیلا جائے، کیونکہ یہ غم صرف اور صرف ہماری زیارت کے اوپر گزر رہا ہے۔ آپ یقین کر لیں، یہ دھرنا، یہ غم صرف اور صرف ہمارے پشتوں میں مثال ہے کہ کہتے ہیں جلتا ہوئی جگہ ہے جہاں پہ آگ جل رہا ہے۔ تو یہ تکلیف ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے زیارت کے عوام پہ کیا گزر رہا ہے۔ تو اس آج کی پریس کانفرنس سے سیاسی پارٹیوں سے بھی ہماری درخواست ہے کہ مزید اس پہ سیاست نہ کی جائے، مہربانی کرے زیارت کی شہداء کے لواحقین کو آزاد چھوڑے، ان کو اختیار دے دے، اور ان کو آنے کی طرح، میں آنے کے عوام کو اپریشیٹ کرتا ہوں، میں آنے کے عوام کی دھرنے کی کمیٹی کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے جس جومردی سے اپنے راہ کے حق خود ارادیت استعمال کی اور اپنا فیصلہ خود کیا، آج وہ آرام سے بیٹھے ہیں۔ جو نقصان ہونا تھا وہ تو ہو گیا، باقی کم سے کم ان کے پیارے جو ہے وہ اپنے شہداء کے لیے تو نہیں ترس رہے، ہمارے پیارے اپنے شہداء کے لیے ترس رہے۔ تو اس کے لیے ہم نے دونوں پارٹیوں سے ایک درخواست کی ہے اور درخواست کر رہے ہیں کہ خدا را مزید سیاست ہماری صوبہ، ہمارے ملک اس طرح چیزوں کو مزید متعامل نہیں کر سکتے، برداشت نہیں کر سکتے۔ سانحہ زیارت مانگی کے حوالے سے اور یہاں پر جاری دھرنا، اس کے حوالے سے آج کی پریس کانفرنس ہے۔ تو میں ذرا جو تحریر ہے میں یہ پڑھ کے آپ کو سناؤں گا، اس کے بعد پھر جو بھی وربلی سوالات جوابات ہوں گے جو آپ کے ذہن میں ہے یا جو، وہ پھر آپ کو انشاءاللہ اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز صافی حضرات، آج پریس کانفرنس کا مقصد حالیہ ضلع زیارت کے علاقے مانگی میں دہشت گردوں کی جانب سے پولیس کے بہادر جوانوں کو شہید کیا گیا، جس کی پہلے بھی ہم نے سخت مذمت کی ہے اور آئندہ بھی مذمت کرتے رہیں گے۔ چونکہ میں حلقہ زیارت کا نمائندہ ہوں اور جو پولیس کے جوان اور افسران مانگی کے وقوع میں شہید ہوئے ہیں وہ سارے میرے بازو اور رشتہ دار اور میرے عزیز تھے۔ مذکورہ پولیس کے جوانوں کو میرے دور حکومت میں سابقہ لیویز میں بھرتی کیا گیا، جو کہ بعد میں پولیس میں شامل کیے گئے۔ قبل از ہنہ شہداء کے متعلق دھرنا دیا گیا، چونکہ مذکورہ دھرنا میں حکومت سے مذاکرات کے جملہ اختیارات دھرنا کے متاثرین کے ساتھ تھے۔ اس وجہ سے حکومت بلوچستان اور دھرنا متاثرین کے درمیان مذاکرات خوش اسلوبی کے ساتھ حل ہوئے۔ دھرنا متاثرین کے جملہ مطالبات تسلیم کیے گئے، لیکن زیارت کی دھرنا کالمیہ یہ ہے کہ جو متاثرہ افراد ہیں جن کے پیارے شہید ہو چکے ہیں ان کو دھرنا کمیٹی میں شامل نہیں کیا گیا، اور مذاکرات سیاسی جماعتوں کے نمائندگان اور سربراہان سے ہو رہے ہیں۔ اس وجہ سے آج تک مذاکرات بے معنی اور بے مقصد رہے۔ میں بحیثیت نمائندہ اور جملہ شرکا جرگہ متاثرین دھرنا سے گزارش کرتے ہیں کہ خدا را شرعی اور قبائلی رسومات
تو مد نظر رکھ کر اپنے پیاروں کو دفنا دے، کیونکہ مجھے علم ہے کہ شہداء کی بیوی، بچے، بھائی اور والدین شہداء کے چہرہ دیکھنے کے لیے ترس رہے ہیں، اور ان کا ڈیمانڈ ہے کہ شہداء کے ساتھ چونکہ پہلے ہی سے ظلم اور بربریت ہو چکا ہے، میں بحیثیت نمائندہ شہداء کے متاثرین کے ہر مسئلہ اور مطالبہ حکومت سے پورا کراؤں گا۔ اس بارے میں شہداء متاثرین کے شانہ بشانہ کھڑا ہوں۔ میں تمام سیاسی جماعتوں کا دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے شہداء مانگی متاثرین کا ساتھ دیا اور ان کی آواز کو ہر فورم پر آگے لانے کی کوشش کی۔ لہٰذا انتہائی معذرت کے ساتھ دھرنا میں موجود سیاسی اکابرین کے کچھ مطالبات ایسے ہیں کہ ان کو پورا کرنے کے لیے قانونی عمل کو مکمل کرنے کی ضرورت ہے، بالخصوص لیویز کی بحالی کے لیے متعلقہ فورم سے رجوع کرنا قانونی طور پر ضروری ہے۔ یہ کہ میں شہداء کے متاثرین سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ شہداء متاثرین پر مشتمل ایک کمیٹی بنائیں جن کی مطالبات پر عمل درآمد کیا جائے گا، لیکن معذرت کے ساتھ زیارت متاثرین دھرنا سیاسی ہو چکا ہے، جس میں مختلف سیاسی جماعتوں کے سربراہان آ کر اپنے مطالبات حکومت بلوچستان کو پیش کر رہے ہیں، لیکن ان کے حل موجودہ حالات اور بالفور ناممکن ہے، جس کی وجہ سے شہداء متاثرین زیارت کو ایک لاحاصل جنگ میں دھکیلا جا رہا ہے۔ مزید یہ کہ حکومت بلوچستان مانگی حادثہ وقوع پر جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ پورا کرنے میں مخلص ہے، اور دیگر مطالبات جو شہداء متاثرین کریں گے جن کا حل بالفور ممکن ہو، ان کے حل کے لیے میں بذات خود متاثرین شہداء زیارت کے ساتھ حل کر کے حکومت سے وہ مطالبہ منظور کراؤں گا۔ حکومت کی نیت اگر صاف نہ ہوتا تو وزیر اعلیٰ نے ایس پی زیارت کو موقع پر ہی سسپینڈ کر دیا۔ ایس پی زیارت کی معطلی اس لیے کی کہ آزادانہ طور پر انکوائری عمل میں لایا جائے اور جو بھی افسر قصوروار نکلے اس کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ دھرنے میں محمود خان اچکزئی اور اصغر خان اچکزئی کی جانب سے بارڈر ٹریڈ پر بات کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو شہداء کے لواحقین کے مطالبات سے کوئی سرور کار نہیں۔ حکومت بلوچستان نے جوڈیشل کمیشن کے لیے منظوری دی ہے۔ قانوناً حکومت جوڈیشل کمیشن کے لیے متعلقہ چیف جسٹس صاحب کے نام گزارش جاری کرتا ہے، جبکہ ججز کی نامزدگی متعلقہ چیف جسٹس صاحب خود کرتے ہیں، اور بعد ازاں جوڈیشل کمیشن کے ممبران ٹی او آرز مرتب کرتی ہیں۔ لیکن یہاں پر دھرنا والے عدالتی کام بھی سیاسی پارٹیاں سر انجام دے رہی ہیں۔ تحریری پریس کانفرنس میں شاید تھوڑی سی حجلت میں ہم نے لکھا ہے۔ آج ہماری پریس کانفرنس کا مقصد، جیسے آپ نے تھوڑا سا اینڈ سے آپ لوگوں نے مقصد لیا ہوگا، اس سے پہلے میں نے اپنے ایک جگہ پر علاقے کی معتبرین کا ایک جرگہ بھی بلایا۔ یہ جرگہ تھوڑا سا یہ بھی میں نے جلدی میں بلایا اس لیے کہ مجھے کل سے پتہ چلا کہ مذاکرات میں کوئی پیش رفت نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو اس سے پہلے بھی میں معزز صحافی حضرات کی نوٹس میں ایک بات لانا چاہتا ہوں۔ جس دن یہ واقعہ ہوا تو واقعہ کی شہداء تقریباً ہمیں 2 فیز میں ملے۔ پہلا فیز جو ہمیں 9 شہداء کی ملی، ایک شہید ہمارے ڈسٹرکٹ کا نہیں تھا، باقی 8 شہداء ہمارے ڈسٹرکٹ زیارت کے تھے۔ تو اس 8 شہداء کو ہم نے جب ڈیڈ باڈیز ہمارے شہداء کی ڈیڈ باڈیز کو جب ہم نے ریسیو کر دیا تو ہم نے اپنے اپنے علاقوں کو روانہ کر دی۔ تو میں نے بذات خود بھی کچھ جنازوں میں جا کے میں نے شرکت بھی کی۔ تو ایک جنازے میں سی ایم صاحب بھی اسی وقت پہنچ گئے جس وقت یہ ڈیڈ باڈیز آ گئے تھے۔
تو CM صاحب بھی بائی روڈ وہاں پر پہنچے اور ایک SHO کا ہمارا جنازہ تھا زیارت میں، اس میں انہوں نے خود بھی شرکت کی، میں نے بھی شرکت کی۔ میں وہیں پر تھا کہ اگلے دن جو باقی ہمارے جو مغوی تھے ان کی ڈیڈ باڈیز کا بھی اطلاع ملی، تو میں آلریڈی وہیں پر تھا، تو ہم نے وہاں پر سب علاقے کو اطلاع کر دی، تو ہر ایک کے شہید کی ورثہ حرکت میں آ گئے، تو انہوں نے یہی پوچھنا چاہا کہ یہ ہمیں ورثہ شہید شہداء کی ڈیڈ باڈیز ہمیں کہاں ملیں گے۔ تو وہاں پر کنفیوژن تھی کہ یہ ہے تو انا اڑک سائڈ پہ زرغون خر شابان میں، لیکن کوئی کہہ رہا تھا کہ یہ انا اڑک سائڈ سے ملیں گے، کوئی کہہ رہا تھا کہ اسرا اڑگی سائڈ سے، کوئی کہہ رہا تھا کہ وہاں زیارت کچھ کی مقام پہ ہمیں یہ ڈیڈ باڈیز اس سائڈ سے ہمیں مل جائیں گی۔ تو لوگ ورثہ منتظر تھے، تو اکثر ورثہ یا کوئٹہ آ گئے، تو میں وہاں پر موجود تھا۔ میں نے کہا جدھر سے بھی کوئی، کیونکہ یہ ڈیڈ باڈیز ایک گاؤں کے نہیں تھے، ایک تحصیل کے نہیں تھے، پورا ڈسٹرکٹ کے تقریباً مختلف دیہاتوں کے سے تعلق رکھنے والے تھے۔ سنجاوی کے بھی اس میں 8 ڈیڈ باڈیز تھے، باقی تقریباً کوئی زیارت ایک ہمارے ارنائی کا بھی اس میں ڈیڈ باڈی تھا۔ تو جب ڈیڈ باڈیز آ گئے ادھر کوئٹہ میں تو زیارت میں تھا، یہاں پر دھرنے کے شرکاء آلریڈی انا کی دھرنا چل رہا تھا، تو ہانا کے دھرنے کی شرکاء کچھ سیاسی پارٹیاں، میں نے یہاں پہ بھی یہ بات کی، میں نے کہا میں آج کے دن میں سیاست نہیں کروں، کوشش میری یہ ہے کہ میں کسی بھی پارٹی کا نام نہ لوں، لیکن اس دن کچھ پارٹیوں نے بڑی بدتمیزی کی، ہماری شہداء کو زبردستی دھرنا لے جانے کی کوشش کی۔ تو شاید آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا کہ اس رات دھرنا والوں کی اور لواحقین کے درمیان پورا رات لڑائی چل رہا تھا، یہاں تک کہ پولیس کو یہاں پر شیلنگ بھی کرنا پڑا لوگوں کو منتشر کرنے کے لیے۔ تو آخر کار دھرنا والے کوئی 6 ڈیڈ باڈیز دھرنا لے جانے میں کامیاب ہو گئے، تو باقی 20 ڈیڈ باڈیز تقریباً وہ لواحقین نے اٹھا کے اپنے علاقوں میں پہنچا دیے، شہداء کی ڈیڈ باڈیز، اور وہاں پر انہوں نے اپنے ڈیڈ باڈیز کو اپنی اسلامی روایت کے مطابق دفنا دیے۔ تو میں بحیثیت حلقہ نمائندہ، ظاہر سی بات ہے میری مجبوریاں ہیں، میں نے کئی جنازوں میں شرکت کی، اور اکثر جنازوں میں اس لیے شرکت نہیں کر سکا کہ وہاں پر بیک وقت کافی جنازے تھے، ہماری ڈیڈ باڈیز کی جسموں کو اور باڈیز کو اتنا خراب کیا گیا تھا کہ وہ دیکھنے کے قابل بھی نہیں تھے، وہ مزید رکھنے کے بھی قابل نہیں تھے۔ تو اس لیے لواحقین نے فیصلہ کیا کہ جلد سے جلد ہم ڈیڈ باڈیز کو دفنائیں گے۔ تو بیک وقت 3 4 5 10 جنازے تھے، تو اس لیے میں اکثر میں شرکت نہیں کر سکا، لیکن تقریباً میں نے اکثر میں اگلے دن پھر میں نے تقریباً سارے پاتیے پہ میں گیا، میں نے وہاں پاتیے کی اور اظہار یکجہتی کیا، لوگوں کے ساتھ ملے، اور جتنا میں کر سکتا تھا غم بانٹنے کی میں نے کوشش کی۔ میرے عزیز تھے، میرے رشتہ دار تھے، میرے بازو تھے، میرے بچوں کی جگہ پر تھے سارے۔ تو وہاں پر جب میں پاتیے سے فارغ ہوا، یہاں یہ عرض میں ضرور کرتا چلوں کہ یہ بات تو مجھے علم تو تھی کہ یہ دھرنا جاری ہے، اور پھر میں یہاں رات کو جب پہنچا، میں نے دھرنے میں یہاں پہ جانے کی کوشش کی، لیکن ظاہر سی بات ہے دھرنا میرے آنے سے پہلے ہی پولیٹیسائز ہو چکا تھا۔ تو بہرحال میں نے لواحقین سے ملنے کی کوشش کی، لواحقین بیچارے ظاہر سی بات ہے 3 4 دن گزر گئے تھے، تو لواحقین مل تو گئے، کافی لوگ مل بھی گئے، لیکن وہاں پر حالات ایسے مناسب نہیں تھے میرے لیے، سازگار نہیں تھے، میں وہاں پہ میں شرکت نہ کر سکا۔ حالانکہ گورنمنٹ میں ہوتے ہوئے میں نے یہ چاہا کہ میں وہاں پہ جا کے میں اپنے شہداء کے لواحقین کے ساتھ اظہار یکجہتی کر دوں۔ تو باقی پھر آپ نے دیکھا، سارے آپ لوگ بہتر جانتے ہیں کہ یہ شہداء کی یہ دھرنا کس طرح چل رہا ہے، کون کون آ رہا ہے، کیا کیا باتیں ہو رہی ہیں وہاں پہ، تو پھر آپ بھی بتا دیں گے۔ بہرحال آج ہماری پریس کانفرنس کا مقصد یہ کچھ
درمیان میں پھر جو سرکاری کمیٹی اور لوائقین دھرنا کمیٹی، لوائقین تو نہیں کہہ سکتے، دھرنا کمیٹی کے درمیان مذاکرات کچھ دنوں سے جاری رہا، تو میں نے اس میں انٹرفیئر نہیں کیا۔ بہرحال اتنا میں منتظر تھا کہ کوئی اچھی خبر ہمیں مل جائے، اور دعا یہی تھی۔ تو سی ایم صاحب سے میں نے ملا، میں نے کہا، میں نے بھی یہی ریکویسٹ کی کہ آپ کوشش کریں کہ یہ دھرنا کمیٹی کے جتنے مطالبات ہیں، اگر کوئی جائز مطالبات ہے، آپ کوشش کریں، کیونکہ ہماری زیارت کی لوگ بہت غمزدہ ہے۔ میری زندگی میں زیارت حلقے پہ ایک تو وہ زلزلہ آیا قدرت کی طرف سے، ایک آفت آیا، وہ ایک بڑا حادثہ تھا، اس میں سینکڑوں جانیں ہماری ضائع ہو گئی۔ اس کے بعد یہ تقریباً سب سے بڑا دردناک واقعہ تھا، جو کہ ناقابل برداشت تھا۔ یقیناً بہت سے لوگوں نے اس میں برداشت کرنے کے قابل بھی نہیں رہا، تو اتنے دردناک واقعہ تھا، کیونکہ یہ ہر گاؤں میں ایک ایک لاش گیا، اور ہر گھر میں تقریباً ماتم تھی، اور ابھی بھی ہے۔ تو میں نے سی ایم صاحب سے یہی درخواست کی کہ خدا را آپ کوشش کریں، یہ بھی ہمارے بچے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے آپ پہلے دن آ گئے زیارت پہ، آج کیا گزر رہا ہے۔ آپ کو سارے بلوچستان کے لوگ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ زیارت ڈسٹرکٹ کے لوگوں کے اور باقی ڈسٹرکٹ کے لوگوں کے تھوڑا سا فرق ہے۔ زیارت کے ڈسٹرکٹ کے لوگ بہت پرامن لوگ ہیں، ایک تاریخی ضلع ہے اس حوالے سے کہ وہاں پر اس طرح کی حادثات بہت کم دیکھنے کو ملے ہیں۔ تو میں نے یہ ریکویسٹ کی، سی ایم صاحب نے مجھ سے کہا کہ دمڑ صاحب، میں آپ کے شہداء کی، لوائقین کی جتنے بھی مطالبات ہیں، میں کوشش کرتا ہوں، کیونکہ مجھے بھی پتہ ہے کہ یہ ہمارے لوگ ہیں اور ایک دردناک واقعہ پیش آیا ہے، تو میری کوشش ہے کہ باقی ڈسٹرکوں میں کبھی اگر اس طرح چھوٹا موٹا واقعہ آیا ہے، اس سے بڑھ کے میں زیارت سے کروں گا میں، لیکن بشرطے کہ میرے ساتھ لوائقین کی ورثہ تو ملے کم سے کم۔ تو میں نے کہا اس کمیٹی میں کون کون ہے، پتہ جب چلا کہ کمیٹی میں سارے سیاسی پارٹی کے نمائندگان اور مشران ہیں، تو پھر میں نے اپنے چینل پہ بھی میں نے شہداء کے لوائقین سے یہ ریکویسٹ کی، میں نے اپنے پیغام پہنچایا کہ کم سے کم آپ لوگ، دھرنا ہمارا ہے، شہداء ہمارے ہیں، لوگ ہمارے بیٹے ہیں، غم ہمارے اوپر گزر رہا ہے، اور کم سے کم ہم اپنے شہداء کے متعلق اگر ہماری طرف سے کچھ ڈیمانڈز ہے، اور یا جو مطلب لوائقین کے دلوں میں جو بھی ہے، جس طرح لوائقین کی دل ٹھنڈا ہوتا ہے، وہ مطالبات کم سے کم بذات خود لوائقین ایک کمیٹی بنا کے گورنمنٹ کے سامنے رکھی۔ اور گورنمنٹ سے میں نے بات کی ہے، وہ کہتے ہیں ہم لوائقین سے ملنے کی یہاں تک کوشش کریں گے کہ سی ایم نے کہا کہ میں جب زیارت آ سکتا تھا تو کیا میں اس کوئلہ پھاٹک تک نہیں جا سکتا ہوں؟ میں 5 منٹ میں، مجھے آپ رات کی 3 بجے کال کریں، میں 3 بجے بھی پہنچ جاؤں گا میں۔ تو پھر میں نے یہ پیغام ان کو بھی پہنچایا۔ ظاہر سی بات ہے، دھرنا آپ کو بھی پتہ ہے کہ دھرنا تقریباً کسی حد تک سیاسی پارٹیوں نے اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے، اور وہ متاثرین اور لوائقین بے بس نظر آ رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہمارے جو علاقہ کے نوٹیبلز تھے، وہ وقتاً فوقتاً مجھ سے پوچھتے رہے کہ آپ کی شرکت نہ جرگہ میں نظر آ رہا ہے دھرنا میں، اور نہ مذاکراتی کمیٹی میں۔ مذاکراتی کمیٹی نے بھی یہاں تک کہ مجھے کمیٹی میں بھی گوارا نہیں کیا انہوں نے۔ میں نے کہا میں ظاہر سی بات ہے، میں ایک طرف سے نمائندہ ہوں علاقے کی، دوسری طرف سے گورنمنٹ کے میں ٹریجری بینچ سے کیبنٹ کا ممبر ہوں، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ میں ایک اچھا کردار ادا کروں کہ گورنمنٹ اور دھرنا کمیٹی کے دھرنے والوں کے درمیان۔ لیکن آپ بہتر جانتے ہیں کہ ہماری بلوچستان کی بدبختی ہے کہ ہر معاملہ ہم پولیٹیسائز کرتے، اور سیاست اتنا ہم انوالو کرتے اس میں کہ پھر ہم جو ہے اپنے نقصان خود ہی اٹھاتے ہیں۔ تو میں علاقے والے کنفیوز تھے کہ آپ اس حوالے سے آپ کا نہ کوئی موقف نظر آ رہا ہے، نہ ہم نے آپ کے کوئی موقف سنا ہے۔ دھرنے میں بھی آپ کے پیچھے کافی باتیں ہوئی ہے، اور اس حوالے سے کم آپ کو تھوڑا سا منظر عام پہ آنا چاہیے۔ تو میں نے آج جرگہ بلایا، تو جرگہ میں ہزاروں کے حساب سے بھی لوگ میں یہاں لا سکتا ہوں۔ یہ رات کو 12 بجے 1 بجے میں نے ایک میسج بھیجا، علاقے کے متبرین آ گئے، اور تو آج ہم تقریباً کوئی 1 گھنٹہ ہم نے ڈسکس کی وہاں پہ، تو کہ ہم ابھی اس صورتحال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ لوگ ہمارے ہیں، شہداء ہمارے ہیں، اور لوگ دھرنے پر ہمارے بیٹے ہیں، نام زیارت دھرنے کا چل رہا ہے،
لیکن اب کوئی مری سے آ رہا ہے، کوئی کراچی سے آ رہا ہے، کوئی پشاور سے آ رہا ہے، کوئی کہاں سے آ رہا ہے، کوئی کہاں سے. وہ لوگ آ رہے ہیں جو کہیں نہ کہیں اسٹیٹ سے ان کا کوئی اسٹیٹ سے کوئی تکلیف پہنچا ہو، ریاست سے ان کا کوئی مسئلہ چل رہا ہو، تو اب یہ بڑا یہاں پر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. تو میں نے کہا ہم اس صورتحال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو دوستوں نے جرگہ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم پریس کانفرنس کی توسط سے بھی، اور اس کے بعد ہم جا کے کمیٹیاں بھی بنائیں گے، ہم لوائقین کے گھروں میں بھی جائیں گے اور ان سے ہم کوشش کریں گے کہ ان سے قوم منا لیں کہ بھائی آپ اپنی ایک کمیٹی بنا لیں، اور نمائندہ ورثہ پر مشتمل کمیٹی، اور اس میں کم سے کم زیارت کے متعلق اور ارنائی PP7 کے متعلق. یعنی اس دردناک واقعے میں میرا پورا حلقہ متاثر ہوا. 8 ڈیڈ باڈیز سنجاوی سے، 1 ڈیڈ باڈی ارنائی سے، اور باقی پھر تقریباً تحصیل زیارت سے. تو میں نے کہا ہم یہی مطالبہ کریں گے اپنے ورثہ سے کہ آپ ورثہ پر مشتمل ایک کمیٹی بنا دیں، اور میں حکومت اور ورثہ کے درمیان ایک پول کا کردار ادا کروں گا. اور مجھے امید ہے کہ گورنمنٹ نہ مجھے مایوس کریں گے، نہ شہداء کی ورثہ کو مایوس کریں گے، کیونکہ زیارت کی اس غمزدہ گھڑی میں CM بلوچستان نے پہلے بھی آ کر ہمیں اسی وقت ہمارے ساتھ دیا، تو اب بھی جس طرح وہ غمزدہ ہے تو مجھے یقین ہے کہ وہ سرکاری وسائل میں کہیں بھی کسر نہیں چھوڑیں گے. انشاءاللہ ہماری شہداء کی زخموں پہ مرہم رکھنے کی ہر حد الوسع کوشش کریں گے.